الرحمن الرحیم۔ پروردگار کو پہچاننے کا خلاصہ یہ ہے کہ سمجھے اور یقین کرے کہ خداوند کریم اکیلا، ایک، تنہا، بے پرواہ ہے۔ نہ وہ جنتا ہے اور نہ خود کسی سے جنا گیا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کی مانند ہے۔ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اپنی صفات اور ذات میں وہ یکتا ہے۔ اس کا کوئی مددگار اور شریک اور وزیر نہیں، کوئی اس کو قوت نہیں دے سکتا، نہ کوئی اس کا ہمتا اور مشیر ہے۔ اس کا جسم نہیں جو ٹٹولا جا سکے، وہ جو ہر ایسی چیز جسمدار نہیں جو محسوس ہو سکے، نہ وہ عارضی ہے جو دور ہو سکے۔ اس کی ترکیب نہ محسوسہ اجزاء سے ہے نہ معقولہ سے، نہ کوئی اس کی ماہیت ہے اور نہ حد ہے۔ سچا اور برحق معبود وہی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بلند کیا ہے اور اسی نے زمین کو پست کیا ہے اور بچھایا ہے۔ اس کی طبیعت ایسی نہیں ہے جیسی کہ مخلوقات کی طبع ہے۔ وہ ایسا اندھیرا نہیں کہ ظاہر ہو اور نہ وہ ایسی روشنی ہے جو چمکتی ہو۔ وہ سب چیزوں کے پاس حاضر ہے، اپنے علم سے سب چیزوں کو دیکھتا ہے بغیر چھونے کے۔ وہ عزیز اور غالب ہے اور سب پر حاکم اور قادر ہے۔ وہ رحمت کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا اور ان کو چھپانے والا۔ وہی عزت دیتا ہے اور وہی مدد کرتا ہے اور بہت مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے مخلوقات کو بغیر نمونہ کے پیدا کیا ہے اور کرتا ہے۔ سب سے پہلے تھا اور سب سے پیچھے رہے گا، یعنی سب کے بعد بھی وہی رہے گا۔ وہ ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی، اکیلا ہے اور معبود ہے، زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ وہ ہمیشہ قائم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا دبدبہ اپنی ذات سے ہے، قائم ہے، وہ سوتا نہیں، وہ ایسا غالب ہے کہ کوئی اس کو ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس قدر بلند رتبہ ہے کہ کسی کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ اس کے نام بزرگ ہیں اور اس کی بخشش عظیم ہے جتنی مخلوقات ہے۔ سب اس کے حکم سے ہی فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی وہی ذات ہے جو بزرگ اور صاحب انعام ہے۔ وہ بلند ہے اور اس کا قیام عرش معظم پر ہے۔ اس کی ذات نے سب عالم کو اپنے میں سما لیا ہے، سب چیزوں کو اس کے علم نے اپنے گھیرے میں کر لیا ہے۔ پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی حکمت کے موافق سب کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے زمین کی طرف حکم نازل کرتا ہے اور پھر حکم کی تعمیل کے واسطے فرشتے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور وہاں جا کر عرض و معروض کرتے ہیں اور ایک دن میں ہی پہنچ جاتے ہیں، اور اس مسافت کا اندازہ 1000 سال ہے۔ اس نے مخلوقات اور ان کے افعال پیدا کیے، نیز ان کا رزق اور موت مقرر کی۔ جس کو خدا نے مؤخر کر دیا اس کو مقدم کوئی نہیں کر سکتا، اور جس سے اس نے مقدم کیا اس کو مؤخر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے تمام عالم اور افعال عالم کا ارادہ کیا تو وہ وجود میں آ گئے۔ اگر ان کو بدعمالیوں سے بچاتا تو کبھی اس کی مخالفت نہ کرتے۔ اگر وہ تمام جہان سے اپنی فرما برداری کا ارادہ کرتا تو وہ ضرور اس کی اطاعت کرتے۔ بھید، مخفی بات اور سینوں کی باتیں وہ خوب جانتا ہے۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے خود پیدا کیا ہے وہ نہ جانتا ہو، حالانکہ وہ نہایت باریک بین اور خبردار ہے۔ وہی حرکت دینے والا اور ساکن کرنے والا ہے۔ خیالات اس کو اپنے تصور میں نہیں لا سکتے اور اذہان اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس کی اپنی مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی اسے اپنی مخلوق اور اپنی ایجاد کردہ چیزوں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ہر جاندار کی سانسیں اس کے شمار میں ہیں، یعنی گنی ہوئی۔ ہر جاندار کی کمائی پر وہ قائم ہے۔ اس نے انہیں یاد کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رکھا ہے، اور سب اس کے پاس قیامت کے دن اکیلے اکیلے آئیں گے، تاکہ ہر ایک جان اپنی محنت اور کوشش کا بدلہ پا لے، تاکہ بدعمالی کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دے۔ وہ اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، اپنی مخلوق کا روزی رساں ہے، وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے
اور اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے اور اس کو کوئی رزق نہیں دیتا، پناہ دیتا ہے اور اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مخلوق اس کی طرف محتاج ہے، اس نے ان کو کسی فائدے یا کسی نقصان کے دور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی کسی سبب نے اس کو مخلوق کے پیدا کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور نہ ہی کسی دیگر خیال اور فکر کی وجہ سے جو دل میں پیدا ہو، بلکہ محض ارادے سے اس نے کائنات کو پیدا کیا، جیسا کہ اس نے فرمایا، اور وہ تمام قائلین میں بہت سچا ہے، بڑے عرش والا ہے، کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، اپنی قدرت میں وہ اکیلا ہے، اعمال کو اثر نو بنانے، تکلیف و مصیبت دور کرنے، عیان کے بدلے اور حالات کے پھیرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر روز ایک کام میں ہے، وقت مقررہ تک اپنی تقدیر کو وہاں چلاتا ہے جہاں وہ مقدر ہے، وہ اپنی زندگی سے زندہ ہے، اپنے علم سے جاننے والا ہے، اپنی قدرت سے قادر ہے، اپنے ارادے سے ارادہ کرنے والا ہے، اپنی سماعت سے سننے والا ہے اور بصارت سے دیکھنے والا ہے، کلام سے متکلم، اوامر کا حکم دینے والا، منہیات سے روکنے والا، اخبار کی خبر دینے والا ہے، اپنے حکم و فیصلہ میں عادل ہے، اپنے عطا و انعام میں فضل و احسان کرنے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا، دوبارہ بنانے والا، مارنے والا، جلانے والا، نئی طرح بنانے والا، ایجاد کرنے والا، ثواب دینے والا اور عذاب دینے والا، جواد ہے جو بخل نہیں کرتا، بردبار ہے جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، یاد رکھنے والا ہے جو کبھی نہیں بھولتا، جاگتا ہے جو کبھی غافل نہیں ہوتا، خبردار ہے جو بے خبر نہیں ہوتا، رزق بند کرتا ہے اور فراخ کرتا ہے، ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے، محبت رکھتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، بغض کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، مہربانی کرتا ہے اور بخش دیتا ہے، عنایت فرماتا ہے اور نہیں بھی دیتا، اس کے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں ہیں، چنانچہ فرماتا ہے السماوات مطویات بیمینہ، یعنی آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی السماوات مطویات بیمینہ، تو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں آسمان ہوں گے، ان کو اس طرح چلا دے گا جس طرح لڑکا گیند کو چلاتا ہے، پھر فرمائے گا انا العزیز، یعنی میں غالب ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جھولتے ہیں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ گر پڑتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں سب کو اپنی مٹھی میں اس طرح لے گا، اس کی مٹھی سے ان کا کوئی کنارہ نظر نہ آ سکے گا۔ حضرت انس بن مالک حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل کرنے والے قیامت کے روز رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے اسی کی صورت پیر پیدا کیا ہے، اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے لگایا، طوبہ کا درخت بھی اپنے ہاتھ سے لگایا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور اپنے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے بلا واسطہ بلا ترجمان صحیح معنوں میں کلام کی۔ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے اور ان سے جن کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ آسمان و زمین قیامت کے روز اس کے ہاتھ میں ہوں گے، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا تو وہ اپنے آپ میں سکڑ جائے گی اور کہے گی بس بس۔ اس کے بعد آگ سے ایک قوم نکلے گی اور جنت والے اس کے چہرے پاک کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھ لیں گے، اس کو دیکھنے میں کسی قسم کا ضرر یا تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ مومنین پر جلوہ افروز ہوں گے اور جس چیز کو وہ تمنا کریں گے انہیں وہ عنایت فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی نیکی کرنے والوں کو نیکی اور اس پر زائد چیز ملے گی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد رب کریم کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ،
یعنی کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ فیصلہ اور جزا کے روز تمام بندے اس کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے حساب کا وہ خود متولی ہوگا، کوئی اور متولی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان ایک دوسرے کے اوپر نیچے پیدا فرمائے، اسی طرح 7 زمینیں بھی ایک دوسرے کے نیچے اوپر بچھا دیں۔ اوپر والی زمین سے لے کر آسمان دنیا تک 500 سال کا راستہ ہے، اسی طرح ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کا راستہ ہے۔ پانی 7ویں آسمان سے اوپر ہے اور اللہ عز و جل کا عرش مبارک پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس کے آگے نور اور اندھیرے کے 70,000 پردے ہیں اور وہ چیزیں ہیں جنہیں وہ خود ہی جانتا ہے۔ عرش مجید کے حاملین بھی ہیں جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں، چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی وہ جو عرش کو اٹھاتے ہیں، اور عرش کے گرد والے عرش مجید کی بھی ایک حد ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، یعنی تو عرش کے ارد گرد فرشتوں کو پھرتے ہوئے دیکھے گا۔ عرش مجید سرخ یاقوت کا ہے، اس کی فراخی آسمانوں اور زمین کی فراخی کی طرح ہے۔ کرسی عرش کے پاس ایسی ہے جس طرح ایک کھلے صاف میدان میں حلقہ پڑا ہوا ہو۔ اللہ عز و جل 7 آسمانوں، ان کے درمیان اور نیچے کی تمام اشیاء کو خوب جانتا ہے، اسی طرح 7 زمینوں، ان کے درمیان، نیچے اور گیلی خاک کے نیچے کی تمام چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دریاؤں کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، ہر بال کے اگنے کی جگہ اور ہر درخت اور ہر اگتی ہوئی کھیتی کو بھی جانتا ہے، ہر پتے کے گرنے کی جگہ اور ان کی تعداد، اسی طرح کنکروں، ریت اور مٹی کی تعداد کو وہ جانتا ہے، پہاڑوں کے بوجھ، سمندروں کے پیمانے اور بندوں کے اعمال اور اسرار اور ان کے سانس اور کلام کو بھی خوب جانتا ہے، ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔